ناول محمد بن قاسم قسط نمبر 3 باب سراندیپ کے دربار میں۔ مہاراجہ سراندیپ تخت پر رونق افروز تھا۔ تخت سے نیچے دائیں بائیں آبنوس کی کرسیوں پر چند سردار حسب مراتب بیٹھے تھے۔ راجہ کے دائیں ہاتھ سب سے پہلی کرسی راج کمار ادھے رام کی تھی۔ راج کمار ایک خوش شکل اور باروب نوجوان تھا۔ کرسیوں کے پیچھے 2 قطاروں میں چند عہدہ دار ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ چوب دار دربار میں داخل ہوا اور رسمی آداب بجا لانے کے بعد بولا، مہاراج دلیپ سنگھ حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ راجہ پریشان سا ہو گیا اور بولا، دلیپ سنگھ آ گیا؟ ابو الحسن اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ چوبدار نے جواب دیا، مہاراج ان میں سے اس کے ساتھ کوئی نہیں، ایک عرب نوجوان ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ راجہ نے بے قرار ہو کر کہا، بلاؤ انہیں، جلدی کرو۔ چوبدار کے واپس جانے کے تھوڑی دیر بعد دلیپ سنگھ ایک 20-22 سالہ عرب نوجوان کے ہمراہ داخل ہوا۔ دلیپ سنگھ کے ہاتھوں میں چاندی کا ایک تشت تھا جس میں ایک سونے کی ڈبیا اور ایک خنجر تھا۔ خنجر کے دستے میں بیش قیمت ہیروں کے نگینے جگمگا رہے تھے۔ دلیپ سنگھ دروازے اور تخت کے درمیان مختلف مقامات پر 3 بار جھکا، پھر آگے بڑھا اور راجہ کے سامنے تشت رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس دوران میں راجہ، ولی عہد اور باقی حاضرین دربار کی نگاہیں زیادہ تر اس کے نوجوان ساتھی پر مرکوز رہیں۔ یہ زمانہ جس سے ہماری داستان تعلق رکھتی ہے، عرب کے صحرا نشینوں کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا۔ اسلامی فتوحات کی سیلابی موجوں کے سامنے اس سے کئی سال قبل کفر کے مضبوط ترین قلعوں کی دیواریں کھوکھلی ہو چکی تھیں اور اب ایک زبردست ریلا انہیں خس و خاشاک کی طرح بہائے لیے جا رہا تھا۔ ترکستان، آرمینیا اور شمالی افریقہ کے میدانوں میں ان کے گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے۔ فتوحات کے سیلاب کی ایک لہر مشرق میں مکران تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قرب و جوار کے ممالک کے باشندے ہر عرب کے چہرے پر سکندر کا بخت، ارسطو کی سی فراست اور سلیمان علیہ السلام کا سا جاہ و جلال دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ روئے زمین کی ایک پسماندہ قوم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا کی نگاہوں میں وہ بلندی حاصل کر چکی تھی جو آج تک کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔ سیلون، سراندیپ کے راجہ کے دربار میں وہ نوجوان کھڑا تھا جس کے آباء و اجداد یرموک اور قادسیہ کی جنگوں میں مشرق اور مغرب کی 2 عظیم ترین سلطنتوں کی عظمت خاک میں ملا چکے تھے۔ وہ ان نوجوانوں میں سے تھا جن کی صورت دیکھنے کے بعد کسی کو ان کی سیرت کے متعلق تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ راجہ اور اس کے درباری ایک نظر میں اس کی صورت اور سیرت کی ہزاروں خوبیوں کے معترف ہو چکے تھے۔ وہ بے پرواہی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے جسم کی ہر جنبش میں ایک غایت درجہ کی خود اعتمادی دیکھنے لگیں۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور تمام حاضرین ہماتن گوش بن گئے۔ کچھ دیر السلام علیکم کے الفاظ راجہ اور درباریوں کے کانوں میں گونجتے رہے۔ راج کمار وعلیکم السلام کہہ کر مسکراتا ہوا اٹھا اور تمام سردار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ راج کمار نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تمام سردار دربار کے آداب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے باری باری آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ راج کمار نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ راج کمار نے پوچھا، آپ کا نام؟ نووارد نے جواب دیا، زبیر۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بصرہ سے۔ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کا پتہ چلا؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ راج کمار کے چہرے پر پژمردگی چھا گئی۔ راجہ کچھ دیر یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے راج کمار کی باتوں پر خوش ہونا چاہیے یا ناراض۔ حاضرین تخت کے بجائے ان 2 کرسیوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن پر راج کمار اور عرب نوجوان رونق افروز تھے، اور راجہ کے لیے یہ نئی بات تھی، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کے منہ سے عربی کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سننے کی مسرت اس تلخی پر غالب آ رہی تھی۔ بالآخر اس نے کہا، ہم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ زبیر نے جواب دیا، شکریہ۔ سراندیپ کے راجہ کو ہمارے خلیفہ اور والی عراق سلام کہتے ہیں۔
یہ فقرہ نصف عربی اور نصف سراندیپ کی زبان میں ادا کیا گیا تھا۔ راجا اور ولی عہد کی مسکراہٹ دیکھ کر تمام نے پوچھا، آپ نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی؟ زبیر نے دلیپ سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ میرے استاد ہیں۔ راجا اور درباریوں نے دلیپ سنگھ کو پہلی دفعہ توجہ کا مستحق سمجھا۔ راجا نے کہا، ہاں دلیپ، ابو الحسن کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اس سال ہمارے ملک کا کوئی جہاز عرب کی کسی بندرگاہ تک نہیں پہنچا۔ بصرہ، مکہ، مدینہ اور دمشق میں ہر جگہ ان میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار موجود تھے، لیکن سب نے یہی بتایا کہ وہ حج پر نہیں پہنچے۔ واپسی پر میں ہر بندرگاہ سے ان کا سراغ لگاتا ہوا آیا ہوں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے ساحل کے قریب ان کا جہاز کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ مہاراج نے دمشق کے بادشاہ اور عراق کے حاکم کو جو تحائف بھیجے تھے وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچے، پھر بھی وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میں ان کی طرف سے یہ تحائف آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس سونے کی ڈبیا میں ایک ہیرا ہے، یہ دمشق کے بادشاہ نے بھیجا ہے، اور یہ خنجر عراق کے حاکم نے۔ میں عربی نسل کے 8 گھوڑے بھی لایا ہوں، 4 سفید ہیں جو بادشاہ نے دیے ہیں، اور 4 مشکی ہیں جو عراق کے حاکم نے بھیجے ہیں۔ انہیں شاہی استبل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ راجا نے جھک کر ڈبیا اٹھائی اور کھول کر کچھ دیر چمکدار ہیرا دیکھنے کے بعد خنجر اٹھا کر اس کے دستے کی تعریف کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے دونوں تحفے راجکمار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو راجکمار، یہ تحفہ اس بادشاہ کا ہے جس کا لوہا ہر لوہے کو کاٹتا ہے، جس کی سلطنت میں کئی دریا، کئی پہاڑ اور کئی سمندر ہیں، جس کے سپاہی پتھر کے قلعوں کو مٹی کے گھروندے سمجھتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دریاؤں کو عبور کرتے ہیں۔ اور یہ خنجر مجھے عراق کے حاکم نے بھیجا ہے جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں۔ راجکمار کسی اور خیال میں تھا۔ اس نے یہ دونوں چیزیں بے پرواہی سے دیکھیں اور وزیر کے ہاتھ میں تھما دیں۔ یہ تحائف جنہیں سراندیپ کا سادہ دل راجا روئے زمین کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا تھا، یہ کے بعد دیگرے تمام درباریوں کے ہاتھوں میں گردش کرنے کے بعد پھر راجا کے پاس پہنچ گئے۔ وہ کبھی خنجر کا دستہ ٹٹولتا اور کبھی ڈبیا کھول کر دیکھتا۔ بالآخر اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے تمہارے بادشاہ کو دیکھوں۔ زبیر نے کہا، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ راجا نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو الحسن بھی یہی کہا کرتا تھا کہ مسلمان کسی کو بادشاہ نہیں بناتے۔ بیچارہ کتنا اچھا آدمی تھا ابو الحسن، تلوار کا دھنی، بات کا پکا۔ اس کی لڑکی کو کس قدر صدمہ ہوگا، اور وہ عبد الرحمن اور یوسف کس قدر شریف تھے۔ بھگوان جانے یہ خبر سن کر ان کے بال بچوں کی کیا حالت ہوگی۔ آپ ان سے ملے ہیں؟ جی نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ زبیر نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر راجا کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ خط مجھے بصرہ کے حاکم نے دیا ہے۔ راجا نے دلیپ سنگھ کو اشارہ کیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے خط لے لیا اور اسے کھول کر ترجمہ سنانے لگا۔ مہاراج کو والی بصرہ سلام کہتے ہیں۔ وہ عرب تاجروں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کے ممنون ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ مہاراج ان بیواؤں اور یتیم بچوں کو بصرہ پہنچا دینے کا بندوبست کریں۔ وہ آپ کے ایلچی کے ساتھ اپنی فوج کے ایک سالار زبیر کو ایک جہاز دے کر بھیج رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد ان کی روانگی کا بندوبست کر دیں گے۔ والی بصرہ کا خیال ہے کہ ابو الحسن اور اس کے ساتھی ہندوستان کے مغربی ساحل پر کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر یہ پتہ چلا کہ ان کا جہاز کسی علاقے کے بحری لٹیروں نے غرق کیا ہے تو انہیں سزا دینے میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہوگی۔ خط کا مضمون سننے کے بعد راجا گردن جھکائے دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ زبیر نے راجکمار کی طرف دیکھا، وہ آپ دیدہ ہو کر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیر نے کہا، آپ بہت پریشان ہیں، معلوم ہوتا ہے آپ کو عربوں کے ساتھ بہت انس تھا۔ راجکمار کے بھچے ہوئے ہونٹوں پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اس نے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور کوئی بات کیے بغیر عقب کے کمرے میں چلا گیا۔ راجا کو بذات خود ابو الحسن کے ساتھ دلی لگاؤ تھا۔ اس کی موت کی خبر اس کے لیے
कम अलमनाक न थी, लेकिन मुसलमानों के खलीफा के एलची की मौजूदगी का एहसास उसे इंतहाई ज़ब्त से काम लेने पर मजबूर कर रहा था। राजकुमार के उठ जाने के बाद उसने जुबैर और दलीप सिंह के सिवा तमाम दरबारियों को रुखसत का हुक्म दिया और जुबैर से कहा, राजकुमार को अबुल हसन के साथ बेहद उन्स था। मैं भी उसे अपना भाई समझता था। मुझे उसकी मौत का बहुत सदमा है, लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि वो और उसके साथी मर चुके हैं? मुमकिन है कि उन्हें रास्ते में बहरी डाकुओं ने गिरफ्तार कर लिया हो। मुझे सबसे ज्यादा बेचारी नाहीद का दुख है, अभी वो अपनी माँ का गम नहीं भूली और अब ये सदमा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। जुबैर ने सवाल किया, नाहीद कौन है? राजा ने जवाब दिया, वो अबुल हसन की इकलौती बेटी है। मैं भी उसे अपनी ही बेटी समझता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। उसके बाद राजा दलीप सिंह की तरफ मुतवज्जे हुआ, दलीप, इन्हें मेहमान खाने में ले चलो और इस बात का ख्याल रखना कि इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मैं राजकुमारी को उन बच्चों को तसल्ली देने के लिए भेजता हूँ। जुबैर ने कहा, मैं सीधा आपके पास चला आया था, उन बच्चों को अभी तक नहीं देखा। बहुत अच्छा, दलीप सिंह, इन्हें उनके पास ले जाओ। महल के दरवाजे पर दलीप सिंह और जुबैर को 19 बरस का एक नौजवान मिला। उसने दलीप सिंह को देखते ही सवाल किया, क्या ये सच है कि अब्बा जान का जहाज जद्दा नहीं पहुंचा? दलीप सिंह ने हाथ बढ़ाकर उसे गले लगा लिया और कहा, खालिद, मैं हर शहर और हर बंदरगाह में उन्हें तलाश कर चुका हूं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। खालिद ने कहा, मैं अभी बंदरगाह से होकर आया हूं। अरब के चंद जहाज रान बताते थे कि उनका जहाज सिंध के साहिल के करीब गर्क हो चुका है। आप दैबल के हाकिम से मिलते, शायद कोई सुराग मिल जाता। दलीप सिंह ने जवाब दिया, सिंध का राजा और उसके अहलकार बहुत मगरूर हैं। मुझे डर था कि दैबल का सरदार मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब न देगा, इसलिए मैंने खुद वहां जाने के बजाय मकरान के मुसलमान गवर्नर से कहा था कि वो अपना एलची भेजकर मालूम करें। दिमश्क में आपके खलीफा और बसरा में हुज्जाज बिन यूसुफ से मिलने के बाद मैं वापसी पर फिर मकरान के हाकिम से मिला था। सिंध से उनका एलची वापस आ चुका था। उसने मुझे बताया कि दैबल के हामी जाहिर की है। खालिद ने कहा, मैं बंदरगाह से सीधा इसी तरफ आया हूं, क्या आप चुके हैं? नहीं, हम अभी वहां नहीं गए। मैं इन्हें मेहमान खाने में ठहरा कर तुम्हारे साथ चलता हूं। खालिद जुबैर की तरफ मुतवज्जह हुआ कि मेहमान नवाजी हमारा हक है, आप मेरे साथ चलें, कम अज कम औरतों और बच्चों को तसल्ली देने के लिए तो। जुबैर ने कहा, चलो दलीप सिंह। उसने जवाब दिया, अगर मुनासिब ख्याल करें तो आप खालिद के साथ हो आएं, मैं इतनी देर में आपके साथियों को ठहराने का इंतजाम कराऊं। जुबैर खालिद के साथ चल दिया। रास्ते में उसने पूछा, तुम अबुल हसन के बेटे हो? हाँ, लेकिन आपको किसने बताया? मैं तमाम रास्ते दलीप सिंह से, उसकी बातों से तुम्हारी जो तस्वीर मेरे जहन में थी तुम उससे मुख्तलिफ नहीं हो। जिस सब्रो सुकून के साथ तुमने ये अलमनाक खबर सुनी है, मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तुम सचमुच खालिद हो। खालिद ने अपने होंठों पर एक मगमूम मुस्कुराते हुए कहा, जब अब्बा जान हज के लिए रुखसत हो रहे थे तो मैंने भी साथ जाने के लिए इसरार किया था। अम्मी की अलालत की वजह से उन्होंने मुझे साथ ले जाने से इनकार कर दिया। मैं देखकर उन्हें बहुत सदमा हुआ था और उन्होंने कहा था, बेटा खालिद रोया नहीं करते। मैंने तुम्हें उस मुजाहिदे आजम का नाम दिया है जो जख्मों से चूर होने के बावजूद उफ तक न करता था। शहर के एक कोने पर एक नदी के पास अरब ताजिरों के मकानात थे। नदी के दोनों किनारों पर नारियल के सरसब्ज दरख्त खड़े थे। थोड़ी देर चलने के बाद खालिद ने पत्थर की एक चार दीवारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह है हमारा मकान। चार दीवारी के अंदर केलों और नारियल के दरख्तों का एक गुंजान बागीचा था। पत्थर के छोटे से मकान के सामने एक चबूतरे पर बांस का छप्पर था जिसे एक सरसब्ज बेल ने ढांप रखा था। हवा बंद होने से फजा में हरारत बढ़ रही थी। जुबैर को पसीने में शराबूर देखकर खालिद ने उसे मकान के अंदर ले जाने के बजाय इस चबूतरे पर बिठाना मुनासिब ख्याल किया। जुबैर बैद के मूंढे पर बैठ गया। खालिद के इशारे से एक स्याह फाम लड़का पंखे से उसे हवा देने लगा। स्याह फाम लड़का पंखा हिलाने में एक तरह की मसरत महसूस कर रहा था, लेकिन जुबैर ने खालिद से कहा, हमें इस गर्मी में इसे तकलीफ नहीं देनी, इसे कहो आराम करे।
سیاہ فام لڑکے نے عربی میں جواب دیا، آپ ہمارے مہمان ہیں، مجھے خدمت کے حق سے محروم نہ کیجیے۔ زبیر نے کہا، اوہو، تم عربی جانتے ہو؟ لڑکے کے بجائے خالد نے جواب دیا، یہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اسے ہمارے ابا جان نے پالا تھا۔ لڑکے نے مزید تعارف کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، اور میں مسلمان ہوں، میرا نام علی ہے۔ خالد نے سراندیپ کی زبان میں کچھ کہا اور علی پنکھا رکھ کر بھاگتا ہوا پاس ہی ایک ناریل کے اونچے درخت پر چڑھ کر چند ناریل توڑ لایا۔ ناریل کا پانی پینے کے بعد زبیر خالد سے کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ اپنے باپ کے المناک انجام کی خبر کے باوجود خالد عربوں کی روایتی مہمان نوازی کا ثبوت دینے کے لیے زبیر کی ہر بات میں دلچسپی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم زبیر نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک غمگین مسکراہٹ آہوں اور آنسوؤں سے کہیں زیادہ جگر دوز تھی۔ باتیں کرتے کرتے خالد نے کئی بار باہر کے پھاٹک کی طرف اٹھ کر دیکھنے کے بعد علی سے پوچھا، علی، ناہید ابھی نہیں آئی؟ جاؤ اسے بلا لاؤ۔ علی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ خالد نے زبیر سے کہا، مہارانی اور راجہ کی بیٹی کو میری بہن سے بہت محبت ہے، آج صبح وہ خود یہاں آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھیں، اسے یہ خبر سن کر بہت صدمہ ہوگا، وہ ابھی تک امی کی قبر پر ہر روز جایا کرتی ہے، اور اب یہاں تک کہہ کر وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ زبیر نے مغموم لہجے میں پوچھا، آپ کی والدہ کب فوت ہوئیں؟ انہیں فوت ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ ابا کے حج پر جانے کے بعد وہ 6 مہینے موسمی بخار میں مبتلا رہیں، لیکن ان کی موت کا باعث ابا جان کا لاپتہ ہونا تھا۔ وہ صبح اور شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھا کرتی تھیں۔ جب دور سے کوئی جہاز نظر آتا تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ وہ مجھے خبر لانے کے لیے بندرگاہ کی طرف بھیجتیں، اور جب میں مایوس لوٹتا تو دور سے میری شکل دیکھتے ہی ان کی آنکھیں پتھرا جاتیں۔ زندگی کی آخری شام، ان میں زینے پر پاؤں رکھنے کی ہمت نہ تھی۔ ان کے اصرار پر ہم ان کی چارپائی چھت پر لے گئے۔ وہ تکیے کا سہارا لے کر دیر تک سمندر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں اس دن کوئی جہاز بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نماز مغرب کی اذان سن کر نیچے اترا اور یہاں سے نزدیک ہی ایک مسجد میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ آخری سانس لے چکی تھیں۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور افق پر کسی جہاز کو دیکھ رہی ہیں۔ ناہید نے مجھے بتایا کہ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، ناہید، تمہارے ابا آئیں گے اور ضرور آئیں گے، وہ بے وفا نہیں، میں بے وفا ہوں جو ان کا انتظار نہ کر سکی۔ زبیر نے اپنی 22 سالہ زندگی میں تیروں اور نیزوں کے سوا کچھ نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک نڈر ملاح تھا اور فقط طوفانوں سے کھیلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان میٹھے اور شیریں الفاظ سے ناآشنا تھی۔ خالد کی باتوں سے بے حد متاثر ہونے کے باوجود وہ تسلی اور تشفی کے موزوں الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ وہ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، خالد، مجھے ان کے حسرت ناک انجام کا بہت دکھ ہے، کاش میں تمہارے حصے کا بوجھ اٹھا سکتا۔ علی بھاگتا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا، وہ آ رہی ہیں۔ زبیر کی نگاہیں نادانستہ باہر کے دروازے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ ناہید آئی اور دور سے اپنے بھائی کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھ کر جھجکی، رکی اور چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ زبیر کو ایک دل گداز آواز سنائی دی، کیا یہ سچ ہے کہ ابا جان؟ اور فکرے کا آخری حصہ ہچکیوں میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ زبیر نسوانی حسن و وقار کی ایک غیر فانی جھلک دیکھ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کے لیے تیار نہ تھیں اور پیشتر اس کے کہ ناہید کا چہرہ نقاب میں چھپتا اس کی نگاہوں کا رخ بدل چکا تھا۔ وہ سامنے دیکھنے کے بجائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ زبیر میں غایت درجہ کی حیا والدین اور ماحول کی تربیت کا نتیجہ تھی، اور اس کے علاوہ اس کے کردار کی سب سے بڑی خوبی حد درجہ خود اعتمادی تھی۔ وہ لڑکپن میں اپنے باپ کے ساتھ دور دراز کے ممالک میں چکر لگا چکا تھا۔ اوائل شباب میں اسے ایک تجربہ کار جہاز ران مانا جاتا تھا۔ وہ دور دراز کے ممالک میں غیر اقوام کی ان شوخ و طرار لڑکیوں کو دیکھ چکا تھا جو متاثر ہونے والی نگاہوں کی تلاش میں پھرتی ہیں۔ شام اور فلسطین میں بے شمار بے باک نگاہیں اس کے مردانہ حسن کا اعتراف کر چکی تھیں، لیکن اس دور کے عام نوجوانوں کی طرح وہ بھی
نگاہیں نیچی رکھنے کا عادی تھا۔ زبیر جہاز پر سفر کے دوران میں دلیپ سنگھ سے ہر عرب بچے کے متعلق سوال پوچھ چکا تھا، اپنے ذہن میں ان کی خیالی تصویریں بنا چکا تھا۔ دلیپ سنگھ سے ابو الحسن اور اس کے بچوں کے متعلق جو کچھ وہ سن چکا تھا، اس سے اس کا اندازہ یہ تھا کہ ابو الحسن کے بچے شکل و شباہت اور عادات و اطوار میں باقی تمام بچوں سے مختلف ہوں گے۔ یہ اس کی دلچسپی کی پہلی وجہ تھی۔ پھر خالد کی زبانی جو کچھ اس نے سنا، اس کی دلچسپی میں اضافہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد جب علی ناہید کو بلانے کے لیے گیا تو سابقہ دلچسپی کے ساتھ ایک ہلکی سی خلش کا بھی اضافہ ہو گیا۔ لیکن اس کی دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی قوم کی ایک ستم رسیدہ لڑکی تھی۔ ناہید نے پھر کہا، مجھے جواب دیجئے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ میں سن چکی ہوں۔ خالد نے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا، ناہید، تقدیر کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ زبیر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس کوئی خوشی کی خبر نہیں لا سکا۔ ناہید کوئی اور بات کیے بغیر مکان کی طرف چل دی اور چند قدم آہستہ آہستہ اٹھانے کے بعد بھاگ کر ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ خالد ایک لمحے کے لیے تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، بالآخر زبیر کی طرف دیکھ کر بولا، میں ابھی آتا ہوں۔ خالد بھاگ کر ناہید کے کمرے میں داخل ہوا۔ ناہید بستر پر منہ کے بل پڑی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ خالد نے پیار سے اس کا بازو پکڑ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ناہید، صبر سے کام لو۔ علی زبیر کے پاس تھوڑی دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ ناہید کی آہیں سن کر اسے زمین کی ہر شے اداس اور غمگین نظر آ رہی تھی۔ وہ سہمتا اور جھجکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ڈرتے ڈرتے خالد کے بازو کو چھو کر بولا، آپا، ناہید کیوں رو رہی ہے؟ خالد نے اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، علی، ابا جان واپس نہیں آئیں گے۔ کمسن بچے کے منہ سے نہیں یہ نہ کہیے، وہ ضرور آئیں گے۔ خالد نے کہا، یہ دلیپ سنگھ کے ساتھ آئے ہیں، ان کا جہاز شاید غرق ہو چکا ہے۔ علی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹ نکلے اور وہ ہونٹ بھینچ بھینچ کر چیخوں کو ضبط کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو، لیکن باہر نکلتے ہی اس نے پڑوس کے بہت سے لوگ اپنے گرد جمع کر لیے۔ تھوڑی دیر بعد عربوں کے تمام بچے، عورتیں اور مرد خالد کے مکان کے صحن میں جمع ہو گئے۔ لوگوں کا شور و غوغا سن کر خالد باہر نکلا اور بیک وقت کئی زبانیں اس سے مختلف سوالات پوچھنے لگیں۔ طلحہ نے آگے بڑھ کر سب کو خاموش کیا اور خالد سے پوچھا، کیا جہاز کے غرق ہونے کی خبر درست ہے؟ خالد نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ خبر آپ لائے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں کسی اچھی خبر کا ایلچی نہ بن سکا۔ طلحہ نے پوچھا، جہاز کیسے غرق ہوا؟ زبیر نے جواب دیا، یہ ہم معلوم نہیں کر سکے۔ زبیر نے بیواؤں اور یتیموں کو فردن تسلی دینے کے بعد عرب واپس جانے کے متعلق ان کے ارادے دریافت کیے۔ یتیم بچوں اور بیواؤں نے یک زبان ہو کر واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ زبیر دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ بالآخر نماز عصر کی اذان سن کر اس نے لوگوں کے ہمراہ مسجد کا رخ کیا۔ طلحہ کے اصرار پر زبیر نے امام کے فرائض سر انجام دیے۔ جب وہ مسجد سے نکلا تو دروازے پر راج کمار اور دلیپ سنگھ کھڑے تھے۔ خالد کو دیکھ کر راج کمار کی سیاہ اور چمکدار آنکھیں پرنم ہو گئیں اور اس نے آگے بڑھ کر خالد کو گلے لگا لیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے کہا، مہاراج نے آپ کو یاد کیا ہے، خالد تم بھی چلو۔ زبیر نے کہا، میں ابھی ان سے مل کر آیا ہوں، کوئی خاص بات تو نہیں؟ مہاراج کے دل پر ابو الحسن کی موت کی خبر نے گہرا اثر کیا تھا، اس وقت وہ آپ سے زیادہ باتیں نہ کر سکے تھے۔ زبیر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ راج کمار کو بھی ان کے ساتھ گہری محبت تھی، ان کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے۔ دلیپ سنگھ نے کہا، ہاں، راج کمار کو بہت صدمہ ہوا ہے، وہ انہیں بہت پیار کرتے تھے۔ شاہی محل کی طرف جاتے ہوئے زبیر کو لوگوں کا ایک ہجوم جلوس کی شکل میں دکھائی دیا۔
दलीप सिंह ने कहा, महाराज आपके तहाइफ और घोड़ों को देखकर फूले नहीं समाते। उनके हुक्म से घोड़ों का जलूस निकाला गया। घोड़ों की लगाम थामकर बाजार में चलने की इज्जत उन लोगों के हिस्से में आई है जो हमारी रियासत के सबसे बड़े सरदार हैं। अगर उन्हें अबुल हसन की मौत का गम ना होता तो शायद खुद भी इस जलूस में शिरकत करते। जुबैर ने करीब से देखा तो दरबार में सबसे अगली कुर्सियों पर विराजमान होने वाले 8 सरदार घोड़ों की लगामें थामे हुजूम के आगे चले आ रहे थे। घोड़ों पर जो दोशाले डाले गए थे वो बेशकीमत मोतियों से मुरस्सा थे। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए जुबैर की तरफ देखा और कहा, क्या आपके मुल्क में भी घोड़ों की ये इज्जत होती है? जुबैर ने जवाब दिया, नहीं, हम ज्यादातर उनके चारे और पानी की फिक्र किया करते हैं। दलीप सिंह बोला, ये घोड़ों की इज्जत नहीं, घोड़े भेजने वालों की इज्जत की जा रही है। आसमान पर बादल छा रहे थे और हवा निस्बतन खुशगवार हो रही थी। राजा महल की दूसरी मंजिल पर एक दरीचे के सामने बैठा समंदर की तरफ देख रहा था। जुबैर और उसके साथियों के कदमों की चाप सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा और उठकर जुबैर के साथ मुसाफहा करने के बाद खालिद की तरफ मुतवज्जे हुआ। बेटा, मुझे तुम्हारे बाप की मौत का बहुत सदमा है। मेरा ख्याल है कि उनका जहाज तूफान के बायस गर्क हो चुका है, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि रास्ते में किसी ने हमला करके उनका जहाज गर्क कर दिया है तो मैं उसकी सरकोबी के लिए अपने तमाम हाथी और सारे जहाज बसरा के हाकिम के सपुर्द कर दूंगा। राजा सामने कुर्सियों की तरफ इशारा करके बैठ गया। जुबैर और खालिद भी बैठ गए, लेकिन दलीप सिंह खड़ा रहा। राजा ने दलीप सिंह की तरफ देखकर कहा, बैठ जाओ, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कल से तुम हमारे दरबार में तमाम सरदारों से आगे राजकुमार के पास बैठा करो। दलीप सिंह आगे बढ़कर राजा के पांव छूने के बाद कुर्सी पर बैठ गया और राजा जुबैर से मुखातिब हुआ, मैं बसरा के हाकिम की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप अरब बच्चों को लावारिस समझकर यहां से ले जाना चाहते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं उन्हें अपने बच्चे समझता हूं। अगर वो यहां रहें तो उनकी हर जरूरत हमारे शाही खजाने से पूरी होगी। आप उनसे पूछ लें, अगर उन्हें यहां कोई तकलीफ हो तो बेशक उन्हें अपने साथ ले जाइए। जुबैर ने जवाब दिया, उन्हें यहाँ कोई शिकायत नहीं और मैं अपनी हुकूमत और तमाम अरबों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन हम ये नहीं कि यतीम बच्चे अपने मुल्क से इस कदर दूर रहें। उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत वहीं पर हो सकती है। इसके बाद अगर वो पसंद करेंगे तो उन्हें यहाँ भेज दिया जाएगा। राजा ने पूछा, आप सबको लेकर जाना चाहते हैं? नहीं, तल्हा और चंद ताजिर यहीं रहेंगे। लेकिन खालिद और उसकी बहन भी तो यहीं रहेंगे ना? नहीं, ये भी मेरे साथ ही जाएंगे। राजकुमार ने मगमूम लहजे में कहा, नहीं, इन्हें हम नहीं जाने देंगे। खालिद को मैं अपना भाई बना चुका हूं। पिछले कमरे के पर्दे की आड़ से एक निस्वानी आवाज आई और नाहिद मेरी बहन है। और फिर 14-15 बरस की एक लड़की राजा के सामने आ खड़ी हुई। उसका रंग राजकुमार की तरह सांवला था, लेकिन चेहरे के नकूश उसकी निस्बत तीखे, आंखें खूबसूरत और चमकदार थीं। उसने खालिद की तरफ, भैया तुम्हें माता जी बुलाती हैं। खालिद उठकर दूसरे कमरे में चला गया और लड़की ने चलते चलते राजा की तरफ देखा और कहा, पिताजी आप इनकी बातें ना सुने। राजा ने जुबैर की तरफ देखकर कहा, देखा आपने? जुबैर ने कहा, बहुत अच्छा, मैं इनकी मर्जी पर छोड़ता हूँ। खालिद थोड़ी देर बाद सर झुकाए वापस आकर अपनी जगह बैठ गया। राजा ने पूछा, बेटा इन्होंने ये फैसला तुम पर छोड़ दिया है, अब तुम बताओ तुम यहाँ रहना चाहते हो या नहीं? खालिद ने जवाब दिया, आपके हम पर बहुत एहसानात हैं। अगर मेरे पेशे नज़र दुनिया का कोई आराम होता तो मैं आपका साथ कभी ना छोड़ता, लेकिन इस वक्त हमारी कौम दूर दराज के ममालिक में जिहाद कर रही है और मेरी रगों में एक मुजाहिद का खून है। मैंने सुना है कि मौजूदा वक्त की ज़रूरत का एहसास करते हुए मुझसे कम उम्र के लड़के भी जिहाद पर जा रहे हैं। मैं इस सादत से महरूम नहीं रहना चाहता। राजा कुछ देर सर झुकाकर सोचने के बाद बोला, बेटा तुम अबुल हसन बेटे हो। अगर तुम इरादा कर चुके हो तो मुझे यकीन है कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खुश नसीब है वो कौम जिसकी माएँ तुम्हारे जैसे बच्चे जनती हैं।
خالد نے کہا میں چاہتا ہوں آپ مجھے خوشی سے اجازت دیجیے۔ راجا نے جواب دیا ابو الحسن کے بیٹے کی خوشی میری ناراضی کا باعث نہیں ہو سکتی۔